بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دو واواں متحرک جے کر اکٹھیاں آون وچ اول کلمے دے پہلی نو نال حمزہ دے بدل کریندے ہیں وجوباً۔ قانون کا مطلب سمجھیے۔ قانون سے پہلے تعلیل بھی سمجھیے جو قانون چے میں نہیں ہے۔ جاگ دے ہو واعدن ہے نا، واعدن اسم فاعل وعدہ کولوں اندی جس لئے تصغیر بنائی تو کیا بننے ہیں؟ ایک واو فا کلمہ ہے تے مدے نے کی بننا واو مفتوحہ تے واعدتن کولوں جلے تصغیر بنائی تو کیا بنے اویعدن تے اویعدتن ان سمجھ آ گیا جے؟ او مذکر اسم فاعل دی تصغیر ہے تے مؤنث اسم فاعل دی تصغیر ہے۔ چلو جی ایک قانون ہے سارے مثال واوی دے سارے اسم فاعل دی تصغیر تے لگنا جے۔ اویعدن اویعدتن اصل میں وہ ویعدتن تھے۔ پہلی بات فاقل میں دوجی وا کتوں آئی مولی نمان؟ وہ نا اور کیڑا الف مدے والا قانون نہیں پڑھا جی؟ الف مدہ ہے تو اس کو واو مفتوحہ سے بدلانا واجب ہے۔ دو بن گئی ہیں۔ دو واو متحرک کلمے کے اول میں جمع ہو گئی ہیں، اولا کو حمزے کے ساتھ بدل کرتے ہیں، عبیدن عبیدتن بن گیا۔ آندھنے انج تعلیل آکھو تہاڈی مرضی یا اگلی گل آکھو یا یوں اس کی تعلیل بیان کرو کہ عبیدن عبیدتن اصل میں وہ ویعدتن تھے۔ دو واواں ایک کلمے میں کٹھیاں آ گئیاں، دوسری ان سے مدہ جو کہ بدلا ہوا ہو حرف زیادہ سے، ایسا مدہ نہیں ہے۔ دوسری واو مدے سے تو بدلی ہوئی ہے، اب خود تو مدہ نہیں ہے نا کہ مدہ ہے۔ مدہ کیڑا حرف ہوندا؟ مدہ الف ہو اور ما قبل مفتوح ہو، واو ہو ما قبل مضموم ہو، یا ہو ما قبل مکسور ہو۔ ہمیں آپ متحرک پہ ہوں فے علت ساکن ما قبل کی حرکت موافق، یہ مدہ ہوتے ہیں کی حرف علت ساکن ما قبل موافق، ما قبل کی حرکت یار ہے، حد ہو گئی یار۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مدہ ہوتا ہے جی۔ تو یہ واو مدہ تو نہیں ہے نا کہ مدہ ہے، مدہ سے بدلی تو ہے لیکن خود تو یہ ثانی جو ہے ان سے مدہ ہو جو کہ حرف زیادہ سے بدلی ہوئی ہو، حرف زیادہ سے تو بدلی ہوئی ہے لیکن مدہ نہیں ہے، لہذا پہلی کو حمزے کے ساتھ بدل کرتے ہیں، عبیدن عبیدتن ہو گیا۔ تعلیل ترجمہ تاں کرانا لگا قانون چے وچ کو نہیں ہے گا جی۔ عبیدن عبیدتن اصل میں وہ ویعدتن تھے۔ دو واو متحرک کلمے کے اول میں کٹھی آ گئیں، پہلی کو حمزے کے ساتھ بدل کرتے ہیں، اویعدن اویعدتن ہو گئے، یا کہ اویعدن اویعدتن اصل میں وہ ویعدتن تھے۔ دو واو ایک کلمے میں اکٹھی آ گئیں، دوسری ان سے مدہ بدلی ہوئی حرف زیادہ سے نہیں ہے۔ اچھا جی، اولا کو حمزے کے ساتھ بدل کرتے ہیں، عبیدن عبیدتن ہو گئے۔ قانون فارسی والا، ہر دو واواں متحرک اگر جمع ہو جائیں کلمے کے اول میں تے کیا کرنا بھائی انہاں نو کی آکھنا؟ واو اولا کو حمزے کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً۔ یہ قانون وجوبی ہے کہ جوازی ہے؟ ہن مطلب سمجھو غور نالو۔ قانون کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے
واواں ہون کی ہوئے دوویں متحرک ہوں کلمے کے اول میں جمع ہوں کنیاں شرطاں ہو گئیں کیڑیاں کیڑیاں شرطاں اول میں جمع ہو جائے حکم یہ ہے کہ پہلی کو حمزے کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے جی مثال مطابقی اویعدن اویعداتن اصل میں وہ ویعدن وہ ویعداتن تھے سب شرطیں پائی گئی ہیں دو واو ہیں دونوں متحرک ہیں کلمے کے اول میں جمع ہو گئی ہیں لہذا پہلی کو حمزے سے بدل کرنا واجب ہے وہ ویعدن سے اویعدن پڑھنا واجب ہے وہ ویعداتن سے اویعداتن پڑھنا واجب ہے ہن جس وقت جناب را یہ باب سناونے نے نا مثال واوی دے یہ جسلے تصغیر دے سیگا تے پہنچنا کرنا ہے تے سر نہیں کھانا اپنے آپ ہی کی پڑھنا ہے صرف یہ نہیں اور بھی باپ پیسہ تو باپ نہیں کہنے سلاسی مجرد ہے جو تک مسیدہ دے بھی سارے باپ ہے گا نا جو قانون مطلب قانون کا کیا ہے یہ ہے ہر دو واو متحرک اگر جمع ہو جائے کلمے کے اول میں واو اولا کو حمزہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے مثال اویعدن اویعداتن اصل میں وہ ویعدن وہ ویعداتن تھے یہ ہر دو واو متحرک جمع ہیں کلمے کے اول میں اولا کو حمزے کے ساتھ بدل کرتے ہیں اویعدن اویعداتن ہو گئے ایک سوال جواب یہ قانون آگے ہے اب چند ایک سوال ہے پھر اس کے بعد اعتراضی مثالیں ہیں سوال لفظ ہے اولا پہلا بصریوں کے نزدیک اولا اصل میں وولا ہے وولا کوفیوں کے نزدیک اصل میں ولا ہے تو آگے قانون آئے گا محموزوں کا حمزہ ساکن ہو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہوتا ہے جی جی میں ایمان کو ایمان واجب جائز ہوتا ہے تو وہ اللہ سے حمزے کو کس سے بدلایا تو کیا بن گیا خلاصہ یہ نکلا کہ بصری ہوں یا کوفی ہوں دونوں کے نزدیک یہ کیا بن گیا وولا سوال یہ ہے وولا میں دو واو ہیں کلمے کے اندر شروع میں جمع ہو گئی ہیں لیکن دونوں متحرک نہیں ہیں پہلی کو الف کے ساتھ کیوں بدلایا ہے حالانکہ دونوں متحرک ہوں تو پھر پہلی کو حمزے کے ساتھ تو یہ تو پہلی دونوں متحرک تو پہلی کو کیوں حمزے کے ساتھ بدلایا ہے یہ سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شاذ ہے یہ ایک جواب ہے دوسرا جواب ہے کہ اولا کی جمع آتی ہے وول کیا آتی ہے اس میں شرطیں ہیں کہ کونی وول ان میں ہیں تو پھر اس کو کس طرح پڑھنا ہے اوالون اس کو جمع پر حمل کیا ہے چونکہ جمع میں تو شرطیں موجود ہیں وہاں تو قانون جاری ہوا ہے تو جمع پر مفرد کو حمل کیا تو اس میں بھی واو کو حمزے سے بدل دیا یا یہ جواب ہے ہاں جی اور جی میں زوربیان زوربیاتن زورابن ہے کہ کونی زورابن اولا اولیان اولیاتن اووالن اصل جو وولا وولیان وولیاتن ووالن وہ ویلا سمجھے کہ نہیں ان دو کے اندر تو شرطیں پائیں گے نا کس میں ووالن اور وویلا زورابن زریبا ہیں کہ کونی شرطیں ان پر باقی کو بھی عمل کر دیا جی اولا اولیان اولیاتن اووالن اوویلا
اولا سوال کے اولا بصریوں کے نزدیک بولا ہے اور کوفیوں کے نزدیک بولا ہے، حمزہ کو واو کے ساتھ بدل کرتے ہیں، بولا ہو گیا۔ یہ دو واو متحرک نہیں ہیں، اول کو کیوں الف کے ساتھ بدل کرتے ہو؟ جواب نمبر 1 یہ شاذ ہے۔ جواب نمبر 2 یا حمل ہے اپنی جمع پر جو کہ اوالن ہے۔ گل مک گئی، سوال جواب۔ اب احترازی مثالیں کہ چونکہ شرطیں نہیں ہیں اس لیے قانون جاری دھیان کریں۔ ایک میں عرض کرتا تو تم ارشاد فرما۔ ہم نے کہا ہے کہ دونوں واؤ متحرک ہوں، اعتراض ہوا کہ دونوں متحرک نہ ہوں۔ ظاہر ہے جب شروع میں ہوں گے تو خام خواہ پہلے تو متحرک ہونی ہے نا، ورنہ ابتدا پر ساکن لازم آ جائے گی، تو قانون جاری نہیں کریں گے۔ جس طرح وا را کی ماضی مجہول ہے، وو ریا، کس کی؟ با مفعل ہے، وا رایا یو با رے یو موا رایا تن، پھر قانون لگ دین۔ ماضی مجہول زو ریبا وو ریا کش ہے، تو یہاں قانون جاری، اس کو او ریا، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہاں دونوں واؤ متحرک ہوں، یہاں پر ایک واؤ ساکن ہے، اس لیے یہاں پر قانون جاری نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا کہ ہر دونوں واؤ متحرک ہوں، اعتراض ہوا وو ریا سے، اس جگہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ ہاں پیچھے پڑھے قانون 26 نمبر۔ ہر واؤ مضموم یا مکسور جے واقع ہوئے وچ اول کلمے دے ماں بعد اس دے ہور واؤ متحرک نہ ہوئے، حمزہ ہوندی ہے جوازن۔ پڑھا جے کہ نہیں پیچھے؟ تو لہذا یہ جو وو ریا ہے یہاں وجوبی نہیں ہے، کس طرح؟ لیکن جائز ہے کہ کوئی نہیں، واؤ مضموم ہے، کلمے کے شروع میں ہے، ماں بعد ہور واؤ متحرک نہیں ہے۔ اس کی دو صورتیں آپ نے پڑھی ہیں، یا تو ماں بعد واؤ ہی نہ ہو، یا ہو تو لیکن متحرک نہ ہو بلکہ اتنے مثال پڑھائی ہے جی، تو اس کو اور یا پڑھنا جائز ہے، اور یا پڑھنا یہ وجوبی قانون چل رہا ہے۔ سمجھ آئے کہ کوئی نہ؟ اس کو اور یا پڑھنا اور وور یا پڑھنا بھی، اور یا پڑھنا صرف یہ واجب ایسا بس۔ دوسری اعتراضی مثال، ہم نے کہا ہے کہ دونوں واویں جمع ہوں، کیا ہوں؟ اعتراض ہوا کہ جمع نہ ہوں، مثلا واقع وا، کیا شے؟ تو واقع وا اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ یہ دونوں واویں جمع نہیں ہیں۔ دونوں واویں کہ جمع ہیں، درمیان چ کون ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ جمع ہوں، اعتراض ہوا واقع وا سے، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا ہے جمع ہوں، یہ متفرق ہیں۔ تیسری اعتراضی مثال، ہم نے کہا کہ اول میں جمع ہوں، کتھے؟ اعتراض ہوا وسط میں جمع ہو جائیں، اخیر میں جمع ہو جائیں، تو یہ قانون جاری نہیں کریں گے۔ اچھا جی، اعتراض ہوا وسط سے اور اخیر سے۔ وسط کی مثال، اح و وا، کیا ہے؟ کیش ہے؟ اح و وا۔ یہ کالا والے قانون میں چل کر آپ کو یہ مثال سمجھ آئے گی۔ یہ صیغہ ہے احمرہ، کیا ہے؟ احمرہ۔ یہ جو تیسرا الف نظر آ رہا ہے نا واؤ کے بعد، یہ بھی واؤ ہے، کیا ہے؟ سمجھ آئی؟ تو دوسری اور تیسری واؤ کا آپس میں ادغام کرنا تھا، اح ووا ہے، نہیں کیا کیونکہ اس کو الف سے بدلانا ہے، کالا والا قانون جاری کرنا، بن گیا اح ووا۔ کیا بن گیا؟ اب یہ جو واویں ہیں دو،
یہ وسط میں ہیں. کیا ہے کہ کوئی نہیں ہے. مرہ دی میم تے را مدغم اے وسط چین کے کوئی نہیں درمیان چ نہ کلمہ نہ شروع نہ مکیا ہے تو ہیں دونوں متحرک لیکن قانون جاری احوا نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ یہ کیا ہیں. اچھا جی دونوں اخیر میں ہوں. لکھے ہیں نا قابو با کیا لکھے ہیں شاروفا کے وزن پر قابو با بر وزن فاعول. اس میں دونوں واویں ہیں متحرک ہیں جمع ہیں لیکن اول میں اس لیے قابو با کو قاؤ با نہیں. ہاں اگلے قانون مثال بڑی اوکھے بعض چونکہ سارے غیر صحیح نے تو کئی قانون لگے ہوں دھیان کرو. اچھا جی ہم نے کہا کلمے کے اول میں ہوں اعتراض ہوا وسط سے اور اخیر سے جیسے اح و وا قابو وا. اس میں قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا اول میں ہوں یہ وسط میں ہیں اور اخیر میں ہیں. اور اعتراضی مثال ہم نے کہا ہے کہ دو واویں کلمے کے اول میں ہوں یعنی ایک کلمے میں ہوں. کیا ہوں ایک کلمے میں ہوں. اعتراض ہوا کہ دو کلموں میں ہوں. کیا ہوں وعدہ ماضی ہے نا وعدہ این تے پیش پہ ہی وعدہ وہ ہمیں پہ گئی ہے جی. وعدہ ماضی اس کے اوپر واو عطفہ داخل کر دیں تو کیا بن گیا وعدہ. یہ دو واویں ہیں جمع ہیں دونوں متحرک ہیں لیکن پہلی کو حمزے سے اس لیے کہ یہ دونوں کیونکہ واو عطفہ وکھرا کلمہ مستقل یار اور دوسری واو جو وفا کلمہ ہے. گل سمجھیے تو وعدہ پر وعدہ نہیں پڑھیں گے جی. ہم نے کہا ہے ایک کلمہ حمزہ بڑا خوش ہے استاد آپ آخی وینن پڑھی وینن ٹھیک ہے بڑے ہنج میں بڑے طبیعت چسا نہیں جی پھر گھر میں ہوم ورک کریں گے جی. ہم نے کہا ایک کلمے میں ہوں اعتراض ہوا دو کلموں میں جیسے وعدہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ایک کلمے میں ہوں یہ دو کلموں میں ہے. سوال یہ ہے جب کلمے کے شروع میں دو واو متحرک جمع ہوتی ہیں تو پہلے کو حمزے سے بدلانا واجب کیوں ہے؟ کہ نہیں واو کہ نہیں. جواب یہ ہے کہ دو حرفوں کا جمع ہونا ایک جنس سے شروع میں یہ ثقیل ہوتا ہے. کسی بھی کلمے میں شروع میں دو حرف کٹھے لگ دادا نہ پڑھو کو بڑا دادا نا تزارا با ایک کو جانے پڑھنے میں ہاں تفکرون یا تفکرون فرق ہے کہ کوئی نہیں. تو دو حرف کلمے کے شروع میں جمع ہو جائیں تے ان کی وجہ ہے بھی جتھے مخرج تے زبان ٹکرائیے اتوں چک کے فوراً پھر اتنے رکھنی ہے جی تا تجھے بھی دانا مخرج ایک جو ہونا ہے جی. اس واسطے زبان ایک جگہ تے دو باری لگنا اوکھا ہوتا ہے جی تا واسطے سکل ہے جی. اچھا جی یہ ہونا جڑا بے بضاعت مزجات ایک باجارت ایک بضاعت دیئے لفظ اوکھا ہے کو نہیں ہے. اچھا جی دو حرف علت جمع ہو جائیں یہ اور ثقیل ہے. خاص کر کے دو واو جمع ہو جائیں یہ تو اسکل ہیں کیونکہ حرف علتوں میں سے واو زیادہ ثقیل ہے یا اس سے کم ثقیل ہے الف اس سے کم ثقیل ہے. کنیاں چیزاں ان متعلق آ گئے کدی مدہ ہونے کدی لین ہونے کدی حرف علت ہونے کدی جناب کے ہونے
جی اے جناب اور بھی بہت کچھ ہونے ہیں. حرکت ان کے موافق کون ہوتی ہے؟ ایک گل ہے یہ آپ کتنی حرکتوں کے کیا مقام ہے. ایک گل ہے یہ ایک نویں گل آ جا گئی انہوں دے متعلق بڑیاں گلاں نے جی. سمجھ آئی ہے نا جی؟ انہوں دی بڑیاں گلاں نے جی. تو واو جو ہے وہ زیادہ ثقیل ہے. یا اس سے الف اس سے ان کہتے ہیں خف بھی خفیف ہے. تو چونکہ واو اثقل ہے اس لیے دو واو جب شروع میں آتی ہیں تو پڑھنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے پہلی کو واجب ہے. گل سمجھی کہ کوئی نہ ہے؟ ایشا بس اے سوال ہے تو اس کا جواب ہے. سوال یہ واو کو اس واو کو حمزہ کے ساتھ کیوں بدل کرتے ہو؟ جواب جمع ہونا دو حرفوں کا ایک جنس سے صدر میں یعنی شروع میں ثقیل ہے، خصوصاً دو حرف علت کا. پھر سیما کا معنی خاص کر کے دو واو کا، کیونکہ حروف علت میں سے اثقل ہے، بہت زیادہ ثقیل ہے. کون؟ دو واویں. اس وجہ سے واو کو حمزہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں. سمجھ آئے کہ کوئی نہ؟ کلمے کے شروع میں دو حرف ایک جنس کے آ جائیں یہ ثقیل ہے، دو حرف علت آ جائیں یہ زیادہ ثقیل ہے، دو واو آ جائیں یہ ان سے بھی زیادہ ثقیل ہے. اس لیے پہلی واو کو حمزے سے بدل کرتے ہیں. سوال ہے کہ جب دو واو جمع ہو جائیں تو ثقل ہی ختم کرنا ہے، پہلی کے بجائے دوسری کو حمزے سے بدل دیں تب بھی ثقل ختم ہو جائے گا. کی سوال ہے؟ سوال ہے دو واو شروع میں جب جمع ہو گئی جمع ہو گئی تو ثقل ہے، تو سیکل ہے تو میں ایک کو حمزے کو بدلایا ثقل ختم ہو گیا. تو جس طرح پہلی کو حمزے سے بدلانے سے ثقل ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دوسری کو بدلانے سے ختم ہو جائے گا. تو جواب یہ ہے کہ اگر دوسری کو حمزے سے بدلا دیں اور پھر اس کلمے کے شروع میں واو قسم کی آ جائے، سمجھ آئی یا واو عطف کی آ جائے تو پھر کی ہو جائے گا؟ دو واواں جمع ہو جان گیا. ایک کلمے دے شروع والے تھے ایک اتے آگے عاطفہ یا قسم کے تو پھر ثقل باقی ہے. اس لیے پہلے کو حمزے سے بدلایا ہے. اس لیے ہاں جی کسی زبان کے اندر ایسی حکمتیں نہیں ہیں. زبان پہلے بولی جا رہی تھی، قرآن پاک پہلے نازل ہوا، حدیث پاک پہلے ہے، بعد میں نحویوں صرفیوں نے یہ حکمتیں بیان کی ہیں جی. ہوں یہ نہیں بھی پہلے میٹنگ ہوئی اسمبلی حال انج کرنا ہے جی اینو بدلاواں گا تو انج ہوئے گا. زبان بولی جا رہی ہے اور اس کی حکمتیں بیان کی ہیں، یہ اسی زبان کی خوبی ہے. کسی زبان کی حکمتیں بیان کر کے بتاؤ کہ یہ کیوں بدلا ہے، اس میں یہ حکمت ہے جی. ایویں ناو دے ہر مسئلے تے دلیل، صرف دے بھی ہر مسئلے تے دلیل. اگلی کتاب جاوے گی اتنے نہیں، اگلی کتاب ہے خاص کر کے مرا اور الوا دے ساری سوال جواب دس ہوندی جی بندے نے کوئی جی پچھو کو بنیاد بنی ہوئے تھا جی. اچھا جی سوال دوسری واو کو حمزے کے ساتھ کیوں بدل نہیں کرتے؟ جواب اگر ثانی کو حمزے کے ساتھ بدل کریں اور اول میں اور اس کلمے کے اول میں واو عطف یا قسم آ جائے تو ثقل باقی رہے گا. کوئی سمجھی گالو؟ بابا گلاب شاہ ہر دو واواں متحرک جے کر اکٹھیاں آمن وچ اول کلمے دے پہلی نو نال حمزے دے بدل کریندے ہیں وجوبن. اے قانون کتھے لگنا؟ مثال واوی دے تصغیر دا جڑا اسم فاعل مذکر دی تصغیر، اسم فاعل مؤنث دی تصغیر تے جیڑا جمع بننی ہے مؤنث دی او زواربو واحدتن واحدتان واحداتن تے وواحد اتھے بھی لگنا ہے. کی بننا ہے پھر انہیں؟ اواعدو. کہ بننا؟ اواعدو. سارے باباں وچ مثال واوی دے سارے باباں وچ قانون لگنا جی. مثلا واجلا یو جالو
جس لئے واجلن سے وہ ویجلن کی بننا ہے پھر وہ ویجلتن وواجلو ہاں انجیار جڑا پیچھے پڑھیا جی اے وارے ما یارے مو ہیں جی وہ ویرے من وہ ویرے ما تن تے اب ووارے مو سب پر یہ قانون جاری ہوگا سنتے پہ ہو اے شاباش